الحمد للہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذي قصرت عن رؤيته بصائر الناظرين وعجزت عن نعته اوہام الواصفين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والسلام على آله الطيبين الطاهرين واصحابه الهاديين المهديين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند مل کے سب پڑھیں با جماعت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہر اس شخص کو جو میرے آقا کی آمد کے مہینے میں مسکرایا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری دائیں جانب برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد زبیر الیاس نقشبندی صاحب دامت ظلہ، اور میری دوسری جانب عظیم شخصیت اس علاقے کی فیضان نقشبندیہ مجددیہ کے قاسم اس علاقے کے منظور نظر حضور یوسف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ استاذ الحفاظ والعلماء حضرت علامہ مولانا قاری عظیم مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اپنے نام کی طرح ان کی شخصیت اور کردار بھی عظیم ہے، میرے پیر بھائی بھی ہیں دونوں یہ احباب۔ اللہ پاک ان سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ آپ احباب بڑی خاموش بیٹھے ہیں، سنیوں کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو اور خاموشی چھائی ہو، بات سمجھ سے بالا تر ہے جی۔ سبحان اللہ کہیے ایک بار ذرا باواز بلند۔ گرامی قدر حضرات، درود و سلام با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے، تمام اوراد کا سردار ورد ہے، تمام تسبیحات کی سردار تسبیح یہ ہے کہ امتی اپنے آقا و مولا پر محبت و یقین کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود پر انتہائی عظیم اپنی تصنیف القول البدیع میں یہ حدیث مبارکہ تحریر فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلق اللہ عز وجل غدن راضیا
فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ۔ ایک بات میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دونوں علماء کرام اس پر میری تائید ضرور فرمائیں گے، کسی بھی نعت خواں کا لکھا ہوا کلام ہو، آپ سنتے ہیں، اس پر آپ مچلتے بھی ہیں، آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے قرآن کریم کے بعد سب سے افضل ترین کلام وہ ہے جس نے ہمارے لجپال نبی کی زبان مقدس کا بوسہ لیا ہے۔ ابھی بھی میں آپ سب کی توجہ حاصل نہیں کر سکا، میں نے شعر پڑھا ہوتا آپ چپ رہتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے وہ الفاظ تلاوت کیے ہیں جنہوں نے سلطان الانبیاء کی زبان کو چوما ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انسان درس نظامی مکمل کرنے کے بعد اساتذہ سے سند فراغت لینے کے بعد پھر منبر سے عربی عبارت پڑھ رہا ہو تو آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ۔ اگر آپ ان چیزوں پر داد دینا شروع کریں نا جی تو یقین جانیے جاہل خطیبوں سے منبر پاک ہو جائے گا۔ میں پھر حدیث شریف پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کلاس کے میں کیسا سنا جاتا ہے۔ میں بچپن میں یہ اسکول میں ایک تقریر میں نے کی تھی، مجھے یاد ہے تب میں حفظ کرتا تھا، تو یہاں پہ میں نے ایک تقریر کی تھی، دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا، اس کے بعد ایک محفل میں بھی میں نے کی درس نظامی سے پہلے۔ یہاں میں اب چہرے سے تو جانتا ہوں، نام سے میں انہیں نہیں جانتا جو اس وقت مجھے یہاں لائے تھے۔ تب تو کلاس کے میں بڑا ذوق تھا اور ارد گرد بھی میں اور کلاس کے میں جتنی بار بھی آیا ہوں میں نے تو بڑا باذوق پایا ہے آپ کو۔ میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، ذرا سنی مزاج بن کے آپ نے سننی ہے جی۔ آقا کریم فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ آقا فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہو کہ مرنے کے بعد جب اس شخص کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اللہ کا بندہ اللہ کے روبرو پیش ہو موت کے بعد، وصال کے بعد، اور یہ پسند کرتا ہو بندہ، اس کی طبیعت اس پہ راضی ہوتی ہو، کس بات پہ؟ کہ جب بندہ اللہ سے ملے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو کے ملے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کس شخص کو یہ پسند ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے روبرو جائے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو کر ملے، خوش ہو کر ملے، یعنی اس کی رحمت بندے کا استقبال کرے؟ اب اس مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے یہ پسند نہیں ہے؟ سب کو یہ پسند ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو کر ملے، اللہ کی رحمت استقبال کرے، فضل و کرم استقبال کرے، کیا کرے وہ بندہ؟ فرمایا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اس بندے کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کثرت درود و سلام میرے اس امتی کا کام ہے، راضی ہو کر ملنا اللہ رب العزت کی ذات کا اپنا کام ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، اللہ کا تو اس میں کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں ذرا چپ مجمع دا خطیب نہیں جی، میری مجبوری ہے جی، میرے نال تے انہاں دوواں نوں وی کسے لے کو ہواں کرنی پینی ہے، سیدھی گل ہے۔ نقش بندی مزاج ہیں جی، نقش بندی مزاج ہوتا ہی وہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے کہا تھا حاذا ابی کا حافت المجنون، حاذا ابن ابی کو حافت المجنون، صحیح بخاری۔ انہاں کیا اینا سرکار دا ذکر کرتا ہے لگتا ہے محمد مصطفیٰ دے عشق وچ مجنون ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں سارے کار پورے کر کے جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ آپ نے میرا وقت پہ آنا دیکھا، میرا وقت پہ جانا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، میں اپنے پورے وقت پہ جاؤں گا، آپ بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ گرامی قدر حضرات، سوال یہ ہے
عبارت درست نہ پڑھی ہو، حوالہ صحیح نہ دیا ہو، کتاب صحیح نہ بتائی ہو، تو ہمارا مخالف جو چاہے وہ کر لے۔ اگر کتاب بھی ٹھیک بتائی ہے، عبارت بھی ٹھیک پڑھی ہے، حوالہ بھی ٹھیک دی ہے، تو پھر میں حق رکھتا ہوں نا کہ میری بات آپ انصاف کے ترازو میں رکھیں، اور اتنا ضرور بولیں کہ آپ کے بولنے سے کلاسکے کی سرزمین پر یہ نقش ہو جائے عقیدہ اسی کا سچا ہے جو سنی یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ سلامت نے اب کچھ بزا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے درود پڑھنے والے نے اللہ کا تو کیا ہی کچھ نہیں، اس کی توحید کی کون سی بڑائی کی ہے اس نے؟ درود پڑھنے والے بندے نے، آپ کوئی درود پڑھیں، جسے جو آتا ہے وہ پڑھے، کسی درود کے سیغے میں دکھائیں بندے نے اللہ کی حمد کون سی کی ہے؟ بولے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی حمد کون سی ہے؟ میرا سوال ہے درود ابراہیمی میں اللہ کی حمد کون سی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں اللہ کی حمد کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں اللہ کی حمد کون سی ہے؟ یہ تو سارا حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، اس میں حمد الہی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے درود پڑھا حضور پہ جا رہا ہے، راضی اللہ ہو رہے درود پڑھنے والے سے؟ بھائی سلامت رہے آپ، اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ بلند رکھے جو مصطفیٰ کی عظمت پہ بلند ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے پڑھنے والے نے حمد نہیں کی، پڑھنے والے نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا۔ اب سوال یہ حمد نہیں کی اور درود مصطفیٰ پہ پڑھا اور راضی رب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جن کی حاضری مدینے میں لگتی ہے نا، انہی کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں سر عرش لگا کرتی ہے۔ میرے امام عشق و محبت نے اسی دن کے لیے لکھا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس سے کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، رب کعبہ کی قسم جو مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں منظور نہیں ہوتا۔ یہ محفل علم ہے، مفکرین احباب تشریف فرمائیں، تو جب محفل علم سجی ہے تو وہاں مجھ جیسی فاختہ بھی کچھ کہنے کی جسارت کرے گی نا جی۔ محفل علم میں آیت درود پر اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں جو حکم دیا ہے نا جی، اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ تم کرو۔ اللہ نے کہا باقیم الصلاۃ، بندوں سے کہا تم نماز پڑھو۔ کیوں علامہ صاحب؟ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، بندوں سے کہا تم زکات دو۔ اللہ نے کہا واتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرو عمرہ کرو، بندوں سے کہا تم کرو۔ نماز کہا میرے بندوں تم پڑھو، روزہ میرے بندوں تم رکھو، زکات میرے بندوں تم دو، حج میرے بندوں تم کرو۔ پورا جو اسلام کے اراکین کا سلسلہ ہے وہ تو اللہ نے بندے سے کہہ دیا بندیا تو کر۔ واحد عبادت نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جڑا بندہ آئے ہے محفل تے سننی ہے، میری اس بندے نال گل ہے، میری دادڑ پھادڑ بندے نال کوئی گل نہیں، میں پیور سنی بندے نال گل کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر عبادت پہ کہا کہ تم کرو، درود پہ اللہ نے فرمایا پہلو میں کرنا، میرے فرشتے کر دینے ہون میرے بندے تسی بھی کرو۔ آپ نے غور فرمایا۔ اور علامہ زبیر الیاس نقشبندی صاحب آپ کی ذوق طبع کے لیے اور آپ کے ذوق مطالعہ کی نظر میں یہ فکرہ کر رہا ہوں، کوشش کروں گا ہر بندے کو سمجھ آئے، خاص بالخصوص ان کے لیے، بالعموم سب کے لیے۔ آسان مشکل کشا کا ماننے والا ہوں، آسان ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ کیا دے اس میں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو آیت میں حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو تسلیماً لفظ ہے نا جی، یہ سلمو کا مفعول مطلق ہے قبلہ۔ میرا سوال ہے جس طرح سلمو کے بعد اللہ نے تسلیماً کہا ہے مزید تاکید کے لیے، یہ آپ اہل علم سے پوچھئے گا جا کے، کسی مکتب فکر کا پرائمری پاس مولوی نہ ہو
سبحان اللہ ہے تو آٹے سنن پرائمری پاس نہ ہو کسی بھی مکتبہ فکر کا، ہاں ہو پڑا ہوا، اس سے آپ نے یہ پوچھنا ہے سلمو کا مفعول مطلق آیا تسلیمن، کہ ضرور ضرور پڑھو، سجا سنوار کے پڑھو، تو ٹکا کے پڑھو، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو پیچھے سلو ہے، سلو علیہ، اس کا مفعول مطلق کیوں اللہ نے ذکر نہیں کیا؟ کمال ہے۔ بسم اللہ۔ استاد العلماء والحفاظ علامہ صفدر علی چٹھا صاحب مجاہد ملت، آپ تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ آپ کی عزت عظمت بلند فرمائے۔ بسم اللہ، سلامتیاں سر، بسم اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ حضور بیٹھو، میرے نال بیٹھو، سبحان جی۔ بسم اللہ۔ علماء کرام جتنے بھی آپ کے ماں ہیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے، یہ تسلیمن جو ہے، یہ سلمو کا مفعول مطلق ہے جو ذکر کیا اللہ نے، سلو کا مفعول مطلق تسلیتن کیوں نہیں آیا آیت درود میں؟ سبحان اللہ کہہ دے بس تسی جو دے۔ یہ اہم سوال ہے، یہ سوال آپ پوچھیں کہ تسلیمن تو آیا، تسلیتن آنا چاہیے تھا سلو کے بعد، وہ کیوں نہیں آیا؟ اب اس کا جواب لے سنی سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی خود کو سنی کہے، وابی کہے، دیوبندی کہے، شیعہ کہے، اللہ اپنی حکمت سے جانتا تھا اوکھیا سوکھیا درود سارے ہی پڑھ لینا ہے، موت سلام پڑھتے پڑھنی ہے۔ یارو بندہ نہیں آیا، ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ جیسے تیسے، پھر جو بچے مجھے نعرے تک جانے دو، جیسے تیسے درود سارے پڑھیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا مدینے نہیں پہنچتا، وہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی پڑھ لو۔ یار کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ جو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیس للانسان الا ما سعی کے جو ورد کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھنا۔ اللہ جانتا تھا ہر بندہ خود کو کچھ بھی کہلوائے درود پڑھ لے گا، اوکھیاں سوکھیاں، یعنی چاہتے نہ چاہتے، کرتے نہ کرتے، چاروں نہ چار، کلاس کے ہے یار، یہ کلاس کے ہے یار، چاروں نہ چار، یعنی مرتا کیا نہ کرتا درود پڑھ لے گا۔ اللہ نے درود پہ تاکیداً مفعول مطلق نہیں لگایا، سلام پہ لگا کے بتایا موت درود سے نہیں پڑھنی، موت سلام پہ پڑھنی ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت کی صبح تک اہل سنت و جماعت تاجدار بریلی کی فکر پہ چلنے والے وہ واحد سنی ہے، کائنات کا ہر بندہ نبی پر سلام پڑھنے کے لیے ہمارے امام کے قلم کا محتاج ہے، کوئی نہیں پڑھتا، صرف ہم پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے درود پہ ہر بندے کو موت نہیں پڑتی، موت سلام پہ پڑتی ہے، اس لیے ہم ہر محفل کے بعد پڑھ کے بتاتے ہیں موت والے اور ہیں، زندگی والے سنی اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ وقت بہت تیزی سے ابتدا پہ گزر گیا، میرے خیال سے اب آپ کی توجہ ہوگی ہے، آپ کو اینا کو صاحب لگ گیا ہے کہ کوئی گل ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں جملہ کیا رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا، مصطفیٰ کے صدقے ملا ہوا۔ چپ نہیں، میرے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کا دیا ہوا اور مصطفیٰ کے صدقے ملا ہوا رزق حلال کرنے کا نام جشن میلاد ہے۔ اچھا، جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے میرے جانے کے بعد اگلے جمعے سمجھ آئے اس کی داد کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، جسے سمجھ آئے اس نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا اور نبی کے صدقے ملا ہوا،
اوہ رزق حلال کرنے کا نام جشن میلاد ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح جب حضور مکہ مکرمہ کو اپنے قدموں کے لمس سے مکرمہ بنا رہے تھے نا قبلہ، اس وقت 2 طرح کے رد عمل پیدا ہوئے، ایک ایمان والوں کا، ایک شیطان والوں کا۔ ان کا مطالعہ ہے یار تاریخ پر۔ جب حضور تشریف لائے قبلہ تو 2 رد عمل تھے، ایک شیطان والوں کا، ایک ایمان والوں کا۔ دونوں رد عمل تب سے اب تک چل رہے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے آپ کی؟ شیطان والا بھی چل رہا ہے، ایمان والا بھی چل رہا ہے۔ رد عمل کیا ہے؟ حضور کے آنے پر شیطان والے رو رہے تھے، ایمان والے خوش ہو رہے تھے۔ بس 15 صدیوں سے یہی ہو رہا ہے، جب بھی ربیع الاول آتا ہے شیطان والے رونا شروع کر دیتے ہیں، ایمان والے جشن منانا۔ آپ کی کیا بات؟ آپ جی ہیں نی والا کا اللہم تقبل منی و من کا سلامت رہے۔ زندہ گج کے نعرہ لاؤ یار، لیکن ہاتھ تھلے میں زندہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے فرق ہوتا ہے، ایمان والے اور ہیں، شیطان والے اور ہیں۔ اب میں جملہ ایک اور وضاحت میں کہہ دوں، جو چہرہ ربیع الاول میں سوجا ہوا ہو سمجھو شیطان والا ہے، اور جو سمرا ہوا ہو یار حضور خطیب الاسلام نے کہا ایک کری پھر، میں پھر کہہ رہے میرے بزرگ نے سارے محنت زیر سایہ چلنا ہے۔ توجہ ہے قبلہ؟ آپ نے کہا ذرا مقرر کیجئے جملہ، میں پھر کہہ رہا ہوں ربیع الاول میں چہرے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ایک سمرا ہوا ہوتا ہے۔ جو سوجا ہوا ہو عہدہ نہ دیکھو، جبہ نہ دیکھو، کپا نہ دیکھو، دستار نہ دیکھو، ووٹ نہ دیکھو، چہرہ نبی کے مہینے میں سوجا ہے سمجھو شیطان ہے، اور اگر چہرہ سمرا ہوا ہے تو سمجھ لو شیطان پہ لعنت کر رہا ہے، نبی پہ درود پڑھ کے نبی کا جشن منا رہا ہے۔ غور ہو گیا جی آپ کا؟ آپ سلامت رہیں۔ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ سبحان اللہ کہتے جائے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اور اپنی قوم کو اکٹھا کر کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کی میں تشریح نہیں کروں گا جی، ہر جملے کی تو تشریح نہیں ہوتی جی، فصاحت کسی شے اسی شے کا نام ہے، بلاغت اسی شے کا نام ہوتا ہے، ہر جملے کی تشریح نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضور کی تشریف آوری سے 5.5 صدیاں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم میں جشن آمد مصطفیٰ کی محفل سجائی۔ بابا جی سبحان اللہ تو آڑے بولن تھے، جشن آمد مصطفیٰ کی محفل سجائی بنی اسرائیل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا، قرآن میں نقل ہے، سورہ صف ہے، آیت نمبر 6 کا جوزہ ہے۔ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے میری قوم مجھے غور سے دیکھو، میں ہوں خوشخبری دینے والا، میں مبارک دینے والا، میں سڑیاں دینے والا، میں چادی گنڈ دینے والا۔ کس کی؟ یہ جو کیمرے کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، برسول یاتی، ایسے رسول کی جو آ رہا ہے من بعدی، میرے بعد، اب کسی اور نے، اب صرف نبی نہیں آئے گا، اب تاجدار ختم نبوت مکہ میں تشریف لائے۔ اب بزم علم سجی ہے، مجھے بڑی تیزی سے سفر کرنا ہے قبلہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صاحب کلمہ بنایا، صاحب شریعت بنایا، صاحب کتاب بنایا،
کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، شان نے بڑی عظیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی تقریریں کی ہوں گی؟ میرا سوال۔ اور قبلہ جانتے ہیں میرے استاد محترم حضرت علامہ یاسین عابد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ماہر تھے تقابل ادیان کے، میں نے درس اسلامی مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ سبقن تو رات پڑھی، ان سے زبور پڑھی، انجیل پڑھی، اور یہ پورا عہد نامہ قدیم و جدید پڑھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں پوری علمی ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں تقریریں تو کی ہوں گی، قبلہ ہزاروں تقریریں کی ہوں گی، واز کیے ہوں گے، تبلیغیں کی ہوں گی، خطابات فرمائے ہوں گے۔ اب دیکھو نا، ہمارا اپنا مزاج ہے، ہم قرآن کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں تقریریں کی، کیا وجہ ہے کہ قرآن میں ان کی ایک ہی تقریر کو جگہ دی گئی؟ ذرا مجھ ملنگ سے بھی تو سنیں نا، ذرا حضور کا میلاد میں پڑھ رہا ہوں۔ سوال ہے میرا، ہزاروں سینکڑوں تقریریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہوں گی، صرف ایک تقریر اللہ نے قرآن میں سید الکلم کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک تقریر۔ اب میں اس کا جواب خود دینا پسند کروں گا کہ لاسکے کے ہر چہرے پر میرے نبی کا جشن لکھا جائے گا قبلہ، یہ میں پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں تقریریں، ہزاروں تقریریں کی، مگر قرآن میں صرف نبی عیسیٰ کی ایک ہی تقریر کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنایا، جس میں میرے محمد کی آمد کا ذکر تھا، جس میں میرے نبی کا جشن آمد رسول تھا، جس میں حضور کی تشریف آوری کی خوشخبری تھی، مبارکبادی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اللہ کو نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہی پسند ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ پسند جملے اللہ کو وہی ہیں جن میں محمد کے میلاد کا ذکر کیا جائے۔ آپ کی کیا بات، مل کے یار ذرا سبحان اللہ، اللہم تقبل منی و من حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ صاحب نوکر سے سلامتیاں زندہ۔ اب میرا سوال ہے، صرف ایک ہی تقریر اللہ نے بتایا، سب سے زیادہ پسند ہے مجھے وہ تقریر ہے جس میں نبی کی شان پڑھی جائے، نبی کا جشن پڑھا جائے، نبی کی آمد پڑھی جائے۔ کلاس کے والوں جملہ دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد رکھ کے قیامت تک کے لیے قرآن پڑھنے والوں کو یہ واضح کر کے بتا دیا ہے، نبیوں کے طریقے پر وہی ہے جو محمد کا جشن پڑھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، آپ جی ہیں یہ رضا کے نیزے کی مہر ہے، بولو تے صحیح یار، یہ رضا کے نیزے کی مہر ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ وار غار سے پار ہے۔ کلاس کے والے بولے نا ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب راہ گزرے بو تراب ہوں، ابو بکر صدیق کا مرید ہوں، فدائے علی ابن ابی طالب ہوں۔ بولنے ذرا میرے ساتھ، آپ کی مہربانی ہے۔ نبیوں کے طریقے پہ آپ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بول لوں۔ سلیم بھائی کو ٹینشن تو نہیں؟ 5 سال تے گورنمنٹ میں نہیں چھڑیا گئی، انہاں کہ تقریر نہیں کرن دینی، جے تسی آکھو تو میں فکرہ بولا جی بولو میں لو ماد جدہ نا غلام عباس ہوئے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں نا اپنے اکابرین کی موجودگی میں، میرا یہ جملہ لیجئے گا اور وصول کیجئے گا، رب کائنات کی قسم، جملہ لیجئے گا، مہربانی ہے آپ کی، اللہ کی قدرتوں کے کمالات کی قسم، نبی
طریقے پر وہی ہے جو نبیوں جیسی روش اختیار کرے، وہ تھانہ ببل والے، وہ سہارنپور والے. اب آپ کہتے ہیں بولیں مجمع چپ کر کے سارا. وہ ہم بیٹھے کا خلیل احمد ہو، وہ تھانہ بھون کا اشرف علی تھانوی ہو، یا اسماعیل ہو، رب کعبہ کی قسم یہ رضا کا پاؤں ہے جو کائنات کے ہر منکر کی گردن پر ہے، اور گردن پہ زانو رکھ کے بریلی کا امام کہہ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا یہ میرے نبی کا جشن بتا رہا ہے عیسیٰ والے بھی ہم ہیں، محمد والے بھی ہم ہیں. توجہ رہے، یہ تھوڑا سا آگے بڑھیں. ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب یہ آپ یہ دیکھیں حضرت، بس ٹھیک ہے جی چھوڑیں، ابھی مجھے حلال تو کرنے دیں. یہ پسینہ یہ خون سے مہنگا تلے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. میں حضور کا جشن پڑھ رہا ہوں، میں ہاشمی چاند سراج منیر کا جشن پڑھ رہا ہوں. یار کسی فقیر کے ہاں خوشی ہو نا. اب میں کیا کروں صفدر صاحب قبلہ، کسی فقیر کے ہاں خوشی ہو نا، وہ بھی دروازے پہ آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا. معاف کیجئے میں فقیر کے بیٹے کا جشن نہیں پڑھ رہا، میں عبداللہ جیسے اور عبد المطلب جیسے امیر کے بیٹے کا جشن پڑھ رہا ہوں. آئے ہائے، جن کے در کے ٹکڑے مانگ مانگ کر عرب کے لوگ چودھری بنتے ہوں، اس رئیس اعظم کو کبھی عبد المطلب کہا جاتا ہے، کبھی حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے. سنی بولے میرے نام. ایک نظر بھی پڑ گئی نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خوشخبری دینے والا آیا، خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. گرامی قدر حضرات، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ کی خوشخبری ہے، مگر صرف اپنی امت کے لیے. ہو یار کمال ہے آپ کے سننے کی. ہر نبی خوشخبری ہے مگر صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نہیں. آؤ کلاس کے والوں جس کا ہم جشن پڑھ رہے ہیں، ہمارا نبی صرف ایک قوم کے لیے خوشخبری نہیں، میرا جملہ لیجئے گا، 1.25 لاکھ نبی صرف اپنی امت کے لیے خوشخبری بن کے آئے ہیں. میرا نبی نبیوں کے لیے خوشخبری بن کے آئے. آپ ہمیشہ جیئیں جب تک آپ کا جی چاہے. یہ نعرے تکبیر تے ہی چپ ہو گئے. ختم نبوت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کھانا انہوں نے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کلمہ پڑھنا انہوں نے مصطفیٰ کا ہے، اور پھر مسجد و مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر اس پرائمری پاس مولوی نے یہ بھی کہنا ہے کہ 40 سال تک تو الیاذ باللہ نبی کو خود پتا نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرن کے بعد کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے کوئی لڑکا مراد ہو یا کوئی مرد مراد ہو یا کوئی شخصیت مراد ہو، بلکہ کہا مبشرن برسول، میں تمہیں ایسے شخص کی خوشخبری نہیں دے رہا کہ جسے خود ہی پتا نہ ہو کہ وہ نبی ہے کہ نہیں. کیا
रसूल की खुशखबरी सुना रहा हूं कि जब आएगा रसूल बन के आए। अब मेरा जुमला लीजिएगा, कोई नबी नबी नहीं था कि मेरा रसूल रसूल था। किसी नबी की नबूवत का जमाना नहीं रहा, मेरा रसूल आज भी रसूल है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। कल भी मेरे नबी का डंका बज रहा था, कयामत के पार भी मेरे नबी का डंका बजता रहेगा। उसकी वजह यह है, जिन नबियों की हाथ थी, ओहो ओहो, जिन नबियों की नबूवत की हद थी, क्राइटेरिया था, बाउंड्री थी, अपने अपने मखसूस इलाके थे, उनकी नबूवत के जमाने हो चुके। मगर जिसकी नबूवत की कोई बाउंड्री ना हो, कोई हद ना हो, रब उसे ताजदारे खत्म नबूवत बनाता है और हर नबी से उसका तज़किरा करवा के बताता है। नबी होना और होता है नबियों का नबी होना। एक जुमला मुझे यहां और कहना है, ये सुभान, उनका दिल है कि वह जुमे वाला हो ओवर क्रॉसिंग, लेकिन मैं वक्त पे आया तो वक्त पे जाऊंगा जी। हाँ, अगर आप कहें तो हम 5 के भी मानने वाले हैं, 10 के भी मानने वाले हैं। अब मैं क्या करूं अगर हर जुमले की तशरीह करनी पड़े तो। हम 5 दिन पाक के भी मानने वाले हैं, अशरा मुबशरा के भी मानने वाले हैं, हम नबी की नस्ल से आने वाले 12 इमामों को भी मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह बोले यार, क्या हो गया? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सलामत रहे, आप जिए। गिरामी कदर हजरात, ना कभी डंडी मारी है ना कभी मारने दी है, अल्लाह का फजल है, प्राइमरी पास नहीं हूं, दरे शाह नजब से इल्म की भीख मांगी है और जिम्मेदार मिंबर पर बैठा खिताब कर रहा हूं। वह मुबश्शिरन का जो जुमला है ना, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। अब मैं यहां पे एक सवाल कर रहा हूं, अगर कहें तो पंजाबी में करूं जुबैर भाई, ये मैं पंजाबी च सवाल कर रहा हर बंदे तो, मैं तुहाडे तो सब तो छोटा बंदा, सारे मेरे तो चोखे पढ़े लिखे ते सियाने हो, बुजुर्गों की क्या बात है, मैं हाथ जोड़े ने, मैं वंड कढ़नी है, मैं हिसाब लाना, मैं झोली फैला के सवाल पे करना। मैं नबी पाक दा, आप दी आल दा, आप दी असल दा, आप दी नस्ल दा, आप दे वफादार सहाबे किराम दा मैं मरासी बन के सवाल पे करना। इनकी भी हुण मैं तशरीह करा लामा। मंगण वाला यार, सरकार दे दर तो मंगण वाला, पिन्नण वाला यार, तरले लैन वाला, मैं सवाल पे करना, मैं फरियाद पे करना। झोली मेरी फैली है, बुजुर्ग मेरे दोवां पासे बैठे ने, मैनू ये दसो, मैनू किसे रेड़ी लाने वाले तो, किसे फेरी लाने वाले तो, किसे बौखर फेरन वाले खाक रोब तो, जेड़ा सवेरे स्कूले झाड़ू दे, मैनू उहदे तो मसला पुछ दे जिसले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक दी आमद दा दसदे सन पै, खुदा वास्ते सानू सुननियां नू समझा, उसले उदास सन के खुश सन। मेरे मसलक दे बुजुर्ग जिंदे रहन, हुण ऐसे जज्बे नाल मैं फिर क्या लगा जी, क्या बात है, अल्लाह दा वास्ते सन साडे मगर डांग लेके चढ़ जा। इन्हां नूं आ नहीं पता, आ नहीं पता, आ नहीं पता। चलो हजरत ईसा तो फिर हजरत ईसा है, अल्लाह दे किसे नूं पुत्र, सुभान अल्लाह, अल्लाह दे किसे नूं पुत्र, ओ कल्ले पिंडों नाई। बड़ी मेहरबानी है तुहाडी, नाई आ गया क्लास के, उस मिलना भाई सलीम नू, जिन्नू समझ पई आउंदी है मेरे नालों चले। सलीम साहब दे बूवे जेड़ा इन्हां दे पोतरे दी
نہیں پڑھتا، صرف نائی ہے. بندے آخر دے بندہ ہے کہ نائی ہے؟ لفظ نائی ہے جڑا کمال ہے نا، جڑی تنزلی ہے، اللہ دی قسم ہے. میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، میں نبی کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں. ذات گرامی کی قسم، جو نائی آیا گاؤں سے، وہ سلیم کے دروازے تے جڑا نائی آیا ہے نا دے دوترے دی خبر دین. ایمان نال دسو، اس رو کے آکھے اللہ پوترا دیتے ہی یا اس خوش ہو کے آکھے اللہ پوترا دیتے؟ سانو تو اینا تمہیں تھلے سمجھے یار، تو اڈی کیا بات ہے. سبحان اللہ بھئی، تو اڈے سننتے جیڑا سلیم صاحب دے دوترے دی خبر لے آوے، او تے قبلہ راضی ہو کے خوش ہو کے بوا کھڑکا کے آکھے مبارک ہوئے اللہ دوترا دیتا ہے. میں عام نواسے کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت وہب کے، اور میں اب تاریخ کے طالب علم سے بڑی معذرت کے ساتھ، جسے صرف اخبار پڑھنی آتی ہے، میں اسے کیا سمجھا سکتا ہوں کہ حضرت وہب کون تھے. حضرت وہب وہ تھے جو چلتے زمین پر تھے، دائیں بائیں اللہ کے فرشتوں کا اترنا بھی دیکھتے تھے، آسمانوں پہ چلنا بھی دیکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی دیکھ کر یہ وہبی عرب کا سردار تھا جس نے عبد المطلب سے کہا تھا جو مرضی ہو جائے تیرے عبداللہ کا بھی جوڑ کوئی نہیں، تے میری آمنہ کا بھی جوڑ کوئی نہیں. عبداللہ آمنہ واسطے بڑھے تھے، آمنہ عبداللہ واسطے. سبحان اللہ. آپ جی ہیں، اب نعروں کی رخصت دلوائیں، وقت بڑا کم ہے. زندہ باد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جاؤ. حضرت عبد المطلب عرب کا وہ چودھری ہے، عرب کا وہ سردار ہے جس نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی رات مکے میں موجود 421 گھروں کے باہر اپنے کمیوں کو کھڑے کر کے کہا لگاؤ کندیل اس گھر کی چھت پر، میں دیکھتا ہوں کون میرے بیٹے عبداللہ کی خوشی میں خوش نہیں ہو جائے. نبی دے اونتے کار سجانا کسے بھوکے ننگے دا کام نہیں، اور نبی دے در تو پنن والے دا کام ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. گل کی میں کر رہا تھا، مبشر خوش ہونے والا. سوال ہے حضرت عیسیٰ خوش تھے یا نبی کا بتاتے وقت اداس تھے؟ اگر اداس ہوں تے اگے کھلو سی مگر پڑھنے ہاں، تے جے نبی عیسیٰ خوش ہوئے تے مولوی جی تسی کے صحابہ منہ بنا کے بیٹھے ہو، بولو کلاس کے آلے ہو کی ہو گیا تو انہوں آپ کسی صاحب سے منہ بنا کے بیٹھے ہیں؟ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور کی آمد ہوئی نہیں، ابھی 500 سال کا تقریباً فاصلہ موجود ہے. اتنے عرصے پہلے جو صرف خبر تھے ایو تے خوش ہو کے دے وے، تے جیڑا امتی بن گیا اور ہو کے دسے 12 ربیع الاول آ گئی ہے. اور اگر میرے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد کلاسکے کی کسی باسی کڑی میں ابال آئے، سبحان اللہ، اگر کسی پرائمری پاس کا جگر علم پھڑکے اور اس کو کوئی اعتراض سوجے تو میں اس کو بھی جواب پہلے سے دے رہا ہوں. اب میرا سوال ایک اور ہے. مبشر کا مطلب خبر دینے والا. ایک لفظ ہے مخبر. مخبر لفظ نو جنہ سنی سمجھ دینے نہیں بھائی. سبحان اللہ بھائی. علامہ صاحب پتہ ہے نا یہ جنہ سی علامہ عظیم جدی صاحب قبلہ جتنا یا رسول اللہ کہنے والے لفظ مخبر کو سمجھتے ہیں اتنا کوئی نہیں سکتا. مخبر خبر دینے والا. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے حضرات علماء کرام اگر قرآن میں آتا مخبرم برسول یاتی؟ او یار کیا بات ہے تو اٹھی ہے. اگر ہم
مخبرم برسول یاتی، بتاؤ کیا غلطی ہے؟ میرا سوال ہے لغتیں کھنگالو، میرا عربی دانوں سے سوال ہے، اور جنوں لفظ عربی دے اتے زبر دے عربی لانی نہیں ہوندی کہ عربی ہے کہ عربیون ہے، انہوں دے تو میں پوچھن تو رہا قبلہ، عربی دانوں سے پوچھو اگر مخبرم برسول ناتا تو کیا غلطی تھی؟ کوئی غلطی نہیں، لیکن رب نے کہا عیسیٰ مخبر نہیں مبشرم برسول یاتی، فرق یہ ہے قبلہ مخبر کا خبر سناتے وقت خوش ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ مبشر ہوتا ہی وہ ہے جس کا خبر سناتے وقت خوش ہونا فرض ہے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ مبشر مصطفیٰ بن کے آیا ہے، جو محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ ربیع الاول میں مخبر بن کے مسجد فاروقیہ میں نہ آئے، وہ مبشر بن کے مسجد فاروقیہ میں آئے، مبشر ہم دے رسول۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، خوش رہیں جناب، قبلہ آپ جی ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مبشر کا خبر سناتے وقت خوش ہونا ضروری ہے؟ مبشر کا ضروری ہے، مخبر کا ضروری نہیں۔ یہ مبشر نہ آئے یہ اس تو میں خوش سن دسن والے بھی، خوش سن سنن والے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر مکی، حواریوں نے پوچھا حضور مہربانی کرو سانو دسو نہ کدوں ہونا ہے، یار مہربانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماسی دے بھرا نے، ٹھیک ہے جی۔ یحییٰ علیہ السلام دا علاقہ ہو رہے، عیسیٰ علیہ السلام دا علاقہ ہو رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجزے وہانے شروع کر دیتے، جمعہ اندروں انہیں نو اکھاں بیاں لب دیاں، توجہ ہے، کوڑ والے نو ہاتھ لاندے نے شفا پی لب دی۔ ایک میرا سوال ہی تھے ہو رہے دم کرن والے کو جدو رش پی جائے تے پھر وہ کی کردا ہے؟ اے تے قرآن وچ نے نا ساریاں گلاں۔ ایک میرا سوال ہے مفسرین علماء کولوں جڑے مفسر قرآن نام نال لکھاندے نے، ساڈے نہیں پرلے، انہاں تو میرا سوال ہے جدو حضرت عیسیٰ کو رش پی جاندا سی ادوں کی کردے؟ سوال تے اسی کر سکنے، جدو انہاں کو رش پی جاندا، قرآن تے آکھیا کہ وہ ہاتھ لاندے جدو رش پی جاندا ہی پھر کی کردے سن؟ اے پڑھ لو تفسیراں جنوں اردو ہوندی اردو، عربی، فارسی جیڑی ہوندی ادھر دی ادھر دی، جدو رش پی جاندا ہی تے اپنی چادر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی چادر لا کے دے دیندے سن، ہاتھ کی پھوک کی، جنوں چادر لگ جاندی سی نا حضرت عیسیٰ دی اونوں بھی شفا ہو جاتی۔ پوری توجہ میں بائبل اور قرآن کی تفسیروں کا ذمہ دار ہوں، میں یہ فکرہ کہہ رہا ہوں قبلہ جب رش پڑا آنکھیں مل رہی ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، کوڑیوں کو شفا مل رہی ہے، علم غیب کا لنگر تقسیم ہوتا جا رہا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بندہ ٹوریا، انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا میرے خالہ زاد بھائی اتنے معجزے دکھا رہے ہیں، کدھرے تو او نبی تے نہیں جنوں اڈیک دے ساں پہ؟ یار کیا بات ہے آپ کی؟ حضرت عیسیٰ کیا نہیں بھائی میں وہ نہیں، حضرت یحییٰ پھر بندہ کر دیتا۔ تو سوال دیکھئے حضرت یحییٰ نے فرمایا اگر وہ نبی نہیں ہوں تو ایڈے بڑے بڑے معجزے کیوں بہانا پیا؟ انہیں گل دی بھی سمجھ نہیں آئی یہ کی مشکل ہے؟ اگر نبی آخر زمان نہیں ہو تو اتنے بڑے بڑے معجزے کیوں دکھا رہے ہو؟ سنو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یحییٰ بات یہ ہے میں ساری عمر اپنی شان ہی کوئی نہ دکھاؤں اور پھر آخر پہ کہوں کہ میرے بعد نبیوں کے سلطان نے آنا ہے، کون سمجھے گا اس کی کیا شان ہے؟ اوہو سمجھ گئے بھائی سبحان اللہ، کون سمجھے اس کی کیا شان ہے؟ میں مردے تک زندہ کر کے دنیا کو پھر کہوں گا میرے بعد انہیں ہونا جے، میرے بعد نبیوں کا سلطان آئے گا، میرے بعد تاجدار ختم نبوت آئے گا، میرے بعد نبیوں کا افسر آئے گا جس کی سب افسروں پہ افسری ہوگی۔
وہ یار فتاوی رضویہ دا فکر ہے یار میں کی کراں سب افسروں پہ افسری اے بریلی دا قلم ہے وہ میں مجبور آئے دیتے ایدوں اتوں لفظ میں کتھوں لے آواں نبیوں کا سلطان آئے گا میرے بعد نبی یحییٰ پوچھیا پھر تواڈی شان کی ہے تے انہاں دی کی ہے انجیل مقدس 4 انجیلاں مستند نے جنہاں تے بائبل سوسائٹی دی مہر لگی ہے 4 تے 5ویں نو ہلے تک انہاں اپنی نہیں منیا چمچ نہیں پنجیں لکھے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیا حضرت یحییٰ کو انہاں کہے ایڈی شان والا نبی یا پرا یحییٰ ہو ساری زندگی ایک کری نہ لین یا لوان تے دل کر دے تے یا پوان تے دل کر دے اوئے ہوئے 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 یا رسول اللہ یاد رکھو ولی ہونے کے لیے پھر سنو ولی ہونے کے لیے سونا ہونا ضروری نہیں کالا ہوئے ولی ہو سکتا ہے کوجا ہوئے ولی ہو سکتا ہے لمکے ہوئے ولی ہو سکتا ہے معذور ہوئے ولی ہو سکتا ہے بیمار ہوئے ولی ہو سکتا ہے ایک اکھ نہ ہوئے ولی ہو سکتا ہے ایک لت نہ ہوئے ولی ہو سکتا ہے اپاہج ہوئے ولی ہو سکتا ہے پر نبی ہونا سے پہلا اصول ہے نبی اللہ جنوں بناندے نا اوندے جیا سونا ہو دے زمانے تے دوجا اور کوئی نہیں ہوندا جملہ کہہ دوں جیڑے اپنی امت کے مقابلے جو سونے ہونا قبلہ انہیں کہیں میرا ساتھ دیں کوئی صفی اللہ کوئی نجی اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ کوئی خلیفت اللہ کوئی ایوب کوئی یونس کوئی یعقوب کوئی یوسف کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ جو قوم کے مقابلے میں سونے ہوں وہ نبی اور ہیں جو نبیوں کے مقابلے میں سونا ہو ان کا نعرہ بجدی تاجدار ختم نبوت جائے میں ایک علمی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں نبیوں سمیت رسولوں سمیت پیغمبروں سمیت ولی امام تے نبیوں دے مقابلے تے گل ہی کوئی نہیں نا جتنی بڑی شخصیات ہوئی ہیں کوئی ایک بہا دیو کسے جتی پائی ہوئے تے ان دی جتی تے امتی نات لہی ہوئے اور میں کی کروں سودا میرے کو کھرا ہے تو اڈی مہربانی میرا سوال کہیں دکھا دیں حضرت آدم علیہ السلام نے نالین پہنی ہو تو حضرت شیس نے ادھے نات لکھی ہو دکھا دے مجھے کہیں سے اگلے سال تک ٹائم ہے ان میں اگلے سال پھر آ جاؤں گا منو پتہ لگ گیا سبحان اللہ بیت بندے کو پتہ چل جاتا نا علامہ زبیر صاحب ہاں ارد گرد جس تک پہنچا پوچھے کہ کوئی ایک نام لیں جوتا پہنا ہو اور امتی نے نعت لکھی ہو نبیوں میں کوئی نہیں ملے گا یہ میرا اور تمہارا نبی ہے میرے نبی کے نالین پر میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں 300 مکمل کتابیں موجود ہیں جن میں میرے نبی کی دستار کے نہیں میرے نبی کے نالین کے فضائل لکھے گئے ہیں یار بولو میرے نال بن دے کوئی تے مول پائے رات جگیاں دا کی ہو گیا 300 میرے علم میں ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قرآن نے کہا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ان میں سے کچھ میری ذاتی لائبریری میں ہیں کیا بات ہے اے ساڑھے بابے نہیں جنے جنہ حضور دی نالین تے 300 نعت لکھی ہے کوئی دنیا میں دکھائیں تاجدار تو اسے کہتے ہیں نا جس کے سر پہ تاج ہو اور میں جملہ کہنا تے ویکھنا کیڑا آیا تے کیڑا کوئی نہیں یا تسی نہیں آئے یا میں نہیں آیا میں فکرہ علامہ صفدر صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے آپ تے تھاپڑے نال میں فکرہ کہن لگا جے اللہ منو توفیق دے تے میرے نبی دی فضیلت دا یہ تھوڑا کمزور دل تے کمزور میدا نہیں برداشت کر سکے گا لیکن میں فکرہ کہن لگا میری فسادی نال نہیں میلادی نال گل ہے اوئے ہوئے مجھے جملہ کہنے دیجئے مجھے نہیں پتا کون آیا ہے کون نہیں او بابا دستار اور
سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے واقع حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اب جملہ لیجئے گا, امتی کے نزدیک جس کے سر پہ مصطفیٰ کی نالین آ جائے وہ تاجدار بن جاتا ہے. اور تاجدار ختم نبوت اس نبی نو آندے نے جن دے سر تے سارے نبیاں دیاں دستاراں کٹھیاں کر کے رکھ دتیاں جان. میرے مصطفیٰ دی دستار دا ایک دھاگا نہیں بندا. کی سن دے ہو یار تس تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نو اوئے ہوئے ہوئے سر جھکاتے ہیں. یہاں ہے بول بالا نور کا. نبی آستے سونا ہونا شرط ہے. جیڑا امتیاں دے مقابلے ہی سونا ہوئے نبی ہوندہ ہے. جیڑا نبیاں دے مقابلے چ سونا ہوئے او تاجدار ختم نبوت ہوتا ہے. میاں محمد بخش صاحب عارفے کھڑی سور مینوں نہیں ہوندی. سور کسے راگ دا نا نہیں, سور سواد دا ہی نا ہے. جے کسی نو آ جاتے سوری ہوندی ہے. میاں محمد بخشا کیا 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے توئی جہانے. نبی کے لیے سونا ہونا ضروری ہے. اور میں ایک فکرہ کہہ کے کہ بڑھاں گا جنہ وقت میرے کو باقی ہے. میں کہا نبی آستے سونا ہونا شرط ہے. کوئی کانا وہ بھی گرداسپور دا کانا, وہ تواڈی کیا بات ہے. کوئی کانا گرداسپور کا کانا جس کے چہرے کی آج بھی مکروہ اور کبھی چہرے کی آج بھی تصویر اور پورٹریٹ فورنسک لیبارٹری میں بھیجو. 100 سے زائد بیماریاں جس کے اتنے سے کبھی ترین چہرے میں ہو, انگریز کی تنخواہ پہ پلتا ہو, ہر بدھ کے دن فیلمے میں فلم دیکھنے جاتا ہو, محمدی بیگم کی ناپاک شلوار سونگ سونگ کے عشق کے ترانے لکھتا ہو, باپ کی تنخواہ لے کر گھر سے بھاگ جاتا ہو, آنے والے فرشتے کو ٹیچی ٹیچی کا نام دے. میں نے کہا او نبی آنے نبی لاکھ لعنت ہے ایسی کبھی سوچ پر. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے غلام بھی ارے سورج کا رخ موڑ دے. پتہ نہیں کیا سن گئے ہیں آپ. اللہ دی قسم میں لعنت ٹورا نہ مرزے والا لعنت تے لعنت بھی منو آکھے میرا کی قصور ہے. اور کی سن گئے یار اللہ دی قسم. لعنت بھی آکھے جتھینیاں پئیاں نے اوتھے میرا کی قصور ہے جویری صاحب مینوں تے معافی دیو. میں کہ نہیں ایتے تینوں جانا پینا تاکہ پتہ چلے 3 دن بھی جنازہ پیار ہوئے نا 3 دن بھی تے BBC سے لے کر CNN تک یہ سوچ رہے ہو بندہ انفیکٹڈ ہو, شوگر کا مریض ہو, ہارٹ اٹیک سے مرا ہو, جسم پر ایک دبا بھی نہ پڑے تو یہ بندہ سی کہ کی سی. میں نے کہا مجھ سے پوچھ جو نبی سے وفا کر کے مرے 3 دن تو 3 دن ہے, 300 سال بھی قبر سے باہر پڑا رہے تو چہرہ چمک کے بتاتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہاتھ اٹھاؤ یار میرے نال. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. اے صحابہ نے میلاد منایا سی. ایتھے گل مک جے گی جی. 9:10 دے علامہ صاحب من لایا سی تو 10:11 ہو گئے. خلفائے راشدین دی نسبت نال 4 منٹ اور پڑھ لگا میں. پڑھ دیں خلفائے راشدین بھی 5 نے. اہل سنت دیاں سلیبس دیاں کتاباں ہی لکھیا 5 نے. سبحان اللہ تسی آکھو یار اے علماء دے کام نے, تسی سبحان اللہ آکھی جاؤ بس. او سبحان اللہ جیو جیو. خلفائے راشدین بھی 5, سیدنا صدیق اکبر 1, عمر فاروق 2, عثمان ذو النورین 3, مولا علی حیدر کرار 4 تے میرے نبی دی نسل دا بغیر اضافت تو سردار. آئے ہائے
جس کے آنے سے نسل رسول کوثر بنی، دشمن رسول آبتر بنا. جملہ لیجئے گا، جس کے آئے بغیر نسل رسول شروع نہ ہو، خلافت رسول مکمل نہ ہو، اس شہزادے کو امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. ایک جملہ علامہ صاحب آپ کی ذوق طبع کی نظر کر رہا ہوں. انبیاء کا استثناء ہے، انبیاء کا استثناء ہے، اور ہر وہ شخصیت جو اہل سنت کے عقیدے میں امام حسن سے بڑی ہے اس کا استثناء ہے. باقی سارے میری گل دے بچنے تو میں کہنے لگا پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو اور میرا حسین امام ایک طرف کھڑا ہو، ساری کائنات فقیر بنتی ہے، حسین امیر بنتا ہے. اے احتیاط نقش بندی کر سکتا ہے، اور کوئی دکھے دے واسطی روگ نہیں تو پر بولے. پوری کائنات فقیر بنتی ہے، حسین امیر بنتا ہے. اور میری احتیاط اور فکرہ دیکھیے گا، اب ایک طرف حسن کھڑا ہو، دوسری طرف حسین کھڑا ہو، حسین وزیر بن جاتا ہے. آپ دیوبندی سے پوچھ لیں، آپ وہابی سے پوچھیں، آپ شیعہ سے پوچھیں، آپ سنی بریلوی سے پوچھیں، ہو عالم پرائمری پاس نہ ہو، اس سے پوچھیں مولا علی سردیاں چ گرمی دا لباس پایا ہے، گرمیاں ہی سردی دا لباس پایا. تو جب میں جملہ کہہ رہا ہوں ممبر تو میں اجرے چ نہیں کہہ رہا، میرے اگے پردہ کوئی نہیں، میں ممبر دی بلندی تو کہہ رہا ہوں، یہ فکرہ کہہ رہا ہوں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں. رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں جو کوئی بھی ہو اہل بیت پڑھنے کے لیے سنی کا محتاج ہے. تسی چپ کر گئے ہو یار، آپ چپ کر گئے ہیں. امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد میعاد حاضرہ، حجت اللہ القاہرہ، محدث کبیر، محدث عرب و عجم، کشتہ عشق رسالت، مفکر ملت. چپو تسی تو میں پھر کی کراں. حامی سنت، ماہی بدعت، مقبول بارگاہ خدا، منظور بارگاہ مصطفیٰ، یعنی بریلی کے امام احمد رضا مولا علی پہ قلم اٹھایا، کہتے ہیں شم شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، سید الواصلین، امام العارفین، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، حیدر، صفدر، زیغم، غزنفر، ابر کرامت، بحر سخاوت، ہادی کریم، صراط مستقیم، حجت اللہ للعالمین. علامہ زبیر صاحب سنی بول رہا ہے اور شاہ نجف کی حمد و تعریف میں، شاہ نجف کی توصیف میں بول رہا ہے. حجت اللہ للعالمین، مولا المسلمین، امیر المومنین، اماموں کے جد امجد، طاہر، مطہر، قاسم کوثر، امیر المومنین، مولا المسلمین. نہیں آیا وہ بندہ جڑا میرے نال نہیں، مولا المسلمین، ابو الائمت الطاہرین، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، مظہر النجائب والغرائب، اسد اللہ الغالب، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وحشرنا فی زمرتہی فی یوم عقیم. اینو وندنی یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کوئی لکھے یا کوئی پڑھے جی میں احمد رضا لکھے تو جی میں نوکر شاہ نجف پڑھے. انہاں دعا منگی، انہاں کہ یا اللہ قیامت والے دن اوتھے تری اوتھے رکھی جتھے علی ہوئے. آئے آپ تھک گئے ہیں قبلہ. مولا علی گرمیاں سردی دا لباس پایا تے سردی گرمی دا. مفعول مطلق کنوں یاد رہنا؟ مبشرن دیاں تحقیقاں کس یاد رکھنیاں ہیں؟ اے جڑے میرے سنی بھرا بیٹھے نے دیسی گل جٹکی
गल याद रखो, मौला अली सर्दियां च केड़ा लिबास पाया? बोलो यार केड़ा? मेहरबानी। गर्मियां च केड़ा पाया? मौलवी नूं खिलार के पुछो ते सही क्यों? सवाल है। सर्दियां च गर्मी वाला पाया। भाजी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी लिख गए नहीं यार, गल वो माहनामा अल इस्लाम निकलता ना जामिया तो रशीद तो वो चो ना मिले। शेख उल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी भी लिख गया, हर बंदा लिख गया। सही हदीस है। गर्मियां च सर्दी दा ते सर्दियां च गर्मी दा तवज्जो है। मौला अली पाया कदी मेरे नौजवानों बुजुर्गो तुसी भी तो पूछो ना, जेड़ा पूछे ना सिहाबी ने बनाया सी उन्होंने आ मैनू ये दस मौला अली सर्दियां च गर्मी का लिबास क्यों पाया तो गर्मियां च सर्दी का लिबास क्यों पाया? मैनू दसो ना, मैं दसा। मैं एक वंड तो मैं दसनी है ना, फिर जेड़ा बोले सुभान अल्लाह, जेड़ा बोले ओ ही कुंडा बोलिया जू मैं हाँ तो कुंडा भी मैं ही खोलना है। आ मैं दसन लगा, मौला अली जान के पाते सन। सर्दी होनी ना जी, उन्हें गर्मी वाला लिबास पा के बाहर आ जाना घरों। बंदे पूछण मुजद्दी साहब अल्लाह की कसम है अली है, ओ मर्दे मैदान है, आहा अली है। पर बुरदा या गोशे रिसालत है भाई, अली अली मेरे नबी दा वीर है, हर सुन्नी दा पीर है। जान के अली बाहर आना, मौला जू है साडा। कि बंदे पूछण, बंदे पूछना या अली एडी गर्मी तुसां सर्दी का लिबास पाए है, एडी सर्दी तुहां गर्मी का पाए है। मौला अली मुस्कुराते और मुस्कुरा के मौला अली फरमाते वहान आस्ते पाए है। मेरे आका मैनू दुआ दी सी या अल्लाह मौसमां नू डक, अली अगे टुरे मौसम अली दे मगर टुरन। यार तुहाडी मेहरबानी है। और शाने अली भी आ गई है तो नबी का मिलाद भी आ गया है। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, भावें सनद ज़ईफ है हदीस मकबूल है, तुझे सुभान अल्लाह आखो। मौला अली पाक जान के पाना। बंदे वो ना कि नबी पाक दुआ दी या अल्लाह मेरे अली नू ना ठंड लगे, मेरे अली नू ना गर्मी लगे। मैं कहा या अली सलाम है तुहानू, सानू गरीबां नू ये ते समझाया जे नबी अता कीती होवे ना, नबी करम कीता होवे ना, नबी रहमत कीती होवी ना ते घर लुक के नहीं बवीदा, लुकाई दी नहीं, फिर नबी दी रहमत बाहर निकल के वखाई दी। हुण मैं दसा रब सानू जू सजाण वास्ते नबी दे मिलाद ते घर पैसे दिते ने नबी दा सदका। हुण असीं घर वड़ जाइए ते नबी दा करम लुकाने ना, अली दे मनण वाले हां। घर सजा के महफिल जाके झंडा लहरा के बाजार च निकल के नारा मार के दसने असीं करम छुपाण वाले इचों नहीं, जिन्ना ते होया होवे बाहर निकल के वखांदे ने साडे ते होए। एक बात और कह लूं अगर आपकी इजाजत हो, टाइम से वैसे तजावुज हो चुका, अगर आप कहें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुभान अल्लाह। हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करें, नाराए हैदरी। ठंड पई ना, स्वाद है। लो जी गल मैं इजाजत ले ली है तो उन्हें आख्या एक गल कर लै। जेड़ा बंदा ये पूछे ना सिहाबी ने मिलाद मनाया सी कि नहीं, उनके तो कदी तुसी भी सवाल पूछ छोड़ो, खुदा दा वास्ता जे मेरी कौम आ सवाल तुसा उहदे कोल पूछना है, पूछना दीन दे अरकान किन्ने ने इस्लाम दे, हो सको की आखना है? 5। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। पहला अजे आउंदा होया ये 5 उन ही आउंदे ने जिन्हों 5 तन दा पता होवे। अच्छा वैसे आपस की बात है जुबैर भाई, मिलाद हर बंदा नहीं मना सकता, मिलाद भी वही मना सकता है जो 5 तन को मानने वाला हो। मिलाद दे हरफ भी 5 ही ने। क्लास के गिन लो यार, मैं कोलों बनाए गिन लो, मीम ये लाम अलिफ और दाल 5। यही वजह जेड़ा मिलादी होवे ना वो 5 तनी हुंदा है, तो जेड़ा फसादी होवे वो 5 तनी नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह कह दें आप चुप ही कर गए।
ارکان اسلام 5، پہلا کلمہ، کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ پوچھے مولوی سے کب فرض ہوئی؟ نبی پاک اعلان نبوت کیا عمر مبارک 40 سال، نماز دین کا پہلا کلمے کے بعد مضبوط ترین رکن۔ توجہ، نبی پاک کے اعلان نبوت کے 11 سال 7 مہینے بعد نماز، 11 سال 7 مہینے بعد نماز۔ دوسرا روزہ، اب آپ کو استثناء ہے جی، میں علماء سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا روزہ نبی پاک کے اعلان نبوت کے 11 سال 8 ماہ بعد 10 شعبان نماز فرض ہون تو بعد اگلا جڑا شعبان آیا سی نا ان دی 10 تاریخ نو روزہ فرض ہویا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری چیز کیڑی ہے گو؟ زکوٰۃ۔ نبی پاک دے اعلان نبوت تو 21 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کیا بات، نبی پاک دی عمر مبارک 61 سال ہو گئی جدوں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ علامہ صاحب دیکھو آج جیڑی ہر مدرسے دا مولوی کٹھی کرتا ہے، ساڈے بھی دونوں دے بھی ہیں، ہمیں کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگو، تعمیر مسجد کے لیے چندہ اللہ کے بندوں سے ہر جمعے مانگتا ہے مولوی۔ میں کی کراں؟ 21 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہون تو 1 سال بعد اعلان نبوت تو 22 سال بعد حج فرض ہویا جی۔ 9 ہجری پہلا ہویا ہے، امیر ابو بکر دی قیادت ہے، نبی صحابہ نو آکھیا پڑھو، سبحان اللہ بندی یار۔ تے آخری حج حضور خود تشریف لے گئے، 10 ہجری دا اختتام، 11 ہجری شروع ہے، 22 سال بعد حج فرض ہوا ہے اعلان نبوت کے، 21 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، 11 سال 8 مہینے بعد اعلان نبوت کے روزہ فرض ہوا، 11 سال 7 مہینے بعد اعلان نبوت کے نماز فرض ہوئی۔ اب علامہ صاحب میرے ساتھ مل کے پوچھے نا، پوری قوم فساد سے نماز فرض ہونے سے پہلے 11 سال اور 7 ماہ نبی کے صحابہ جو کرتے تھے وہ کیا تھا؟ سوال دے جواب دے کو جانا، نماز فرض ہونے سے پہلے میں یوں گیا 11 سال اور 7 ماہ پہلے پوچھو نا صحابہ کیا کرتے تھے؟ سوال ہے نا، نہ نماز فرض ہوئی ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، 11 سال تے 7 مہینے نبی پاک دے صحابہ کی کیتا ہے؟ یہ سوال آپ پوچھیں، میں اس کا جواب دے کے جا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے مکے اور مدینہ میں 2 ہی کام صحابہ کرتے تھے،